الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صلى الله عليه وسلم. سورہ مبارکہ یونس کی 58ویں آیت ہے۔ اللہ نے اس کلام میں جشن منانے کا حکم دے رہا ہے۔ بدعتیوں سے مخاطب ہے، یعنی جو جشن کو بدعت کہتے ہیں ان سے مخاطب ہے۔ جو جشن منانے والوں کو بدعتی کہتے ہیں وہ بدعتی نہیں ہے، جشن منانے والے بدعتی نہیں ہیں، بلکہ جنہیں سوائے بدعت کے کچھ نظر نہیں آتا ان سے مخاطب ہے۔ ہمارا کوئی کام، کوئی فعل قرآن اور حدیث سے ہٹ کر نہیں ہے۔ یہ بچہ پوچھ سکتا ہے کہ قرآن میں مجلس پر آیت کہاں ہے، قرآن میں میلاد پر آیت کہاں ہے؟ تو سورہ مبارکہ مریم کی آیت سنا دیا کرو۔ ویسے عجیب داستان ہے، حافظان قرآن کچھ ایسے ہیں جنہیں اپنے مطلب کی آیتیں یاد ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے جی آپ یہاں شرک ہوتا ہے۔ میں نے کہا جی فرما دیجئے، ہم اپنے لوگوں کی اصلاح کریں۔ کہنے لگے شیعہ برادری مولا علی کو وارث لکھتی ہے، علی وارث۔ میں نے کہا حضور آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ کہنے لگے حافظ قرآن۔ میں نے کہا پھر سورہ الانبیاء کی 105ویں آیت سنائیے، تو انہیں یاد تھی، انہوں نے آیت سنا دی: لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ ہم نے تورات، زبور، انجیل، قرآن میں لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو ایک علی وارث سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ہم 14 کو وارث مانتے ہیں۔ مجلس پر آیت ہے تو انہیں سورہ مبارکہ مریم کی آیت سنا دیا کریں: السلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ سلام ہو میرے روز ولادت پر، سلام ہو میرے روز رحلت پر، اور سلام ہو اس دن پر جب میں دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ جی قرآن میں مجلس پر بھی آیت ہے اور میلاد پر بھی آیت ہے۔ جشن میلاد یعنی جس دن ولادت ہوئی ہے اس دن جشن منانا۔ اگر نسبت دن کو نبی سے ہو جائے تو وہ دن بھی معتبر ہو جاتا ہے۔ اور کسی چیز کی بقا، اس کی سلامتی
سے تعبیر ہے کہ وہ سالم ہوگا تو باقی رہے گا. روز ولادت پر سلام کا مطلب یہ ہے کہ روز ولادت کو سالم رکھو. مشکل یہ ہے کہ میرا اس قبیلے سے تعلق ہے جن کے ہاں ولادتوں کا پتہ ہے. صلوات پڑھے محمد وآلہ. اس سے بہتر اور بلند صلوات اللہ. میلاد اور محفل اور جشن منانا یہ قرآن سے ثابت ہے. کوئی بھی فعل قرآن و حدیث سے ہٹ کر نہیں ہوگا. شعراء کرام صاحبان دقت صاحبان ادب تشریف فرما ہے اور جناب سہیل شاہ صاحب ابھی اپنے مصرے میں کہہ رہے تھے کہ قرآن کی خوشبو آتی ہے. یہ بڑا حسن ہے. اور جتنے شخصیات تشریف فرمایا جو چلے بھی گئے یہ ان کے ہاں ایک حسن ہے. ادب بے ادبی نہیں سکھا. یہ ادیب تو بہت بڑے ہیں مگر قرآن کا ادب نہیں کرتے. تو بھائی دنیا ادیب کہتی رہے, اس ممبر کے اوپر وہ ادیب نہیں کہنا ہے. یہ ادیب تو بہت بڑے ہیں مگر حدیث کے خلاف نظم کرتے ہیں, مصروں کو نظم کرتے ہیں. یہ کچھ بھی ہوں گے مگر ادیب نہیں ہے. ادیب فعیل کا مذہب کا سیکھا ہے. قتیل ضریب جی مولانا مالغہ شدت ادبی ادب. تو وہ ادیب کیسے ہو سکتا ہے کہ جو قرآن سے ہٹ جائے. یہ محفل غزل کی محفل نہیں ہے, منقبت کی ہے. ساری بے ادبیاں آرٹس کونسل میں نکالو, امام بارگاہ میں قرآن کا ادب کرو. صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. ہمارا کوئی مصرع قرآن کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. ہمارا کوئی خطابت کا جملہ قرآن کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. یہ مجمع اہل قرآن کا مجمع ہے. یہ مجمع اسے قرآن, یہ مجمع گونگے قرآن کو نہیں مانتا. قرآن کو گونگا نہیں مانتا. یہ مجمع قرآن کو بولتا ہوا مانتا ہے. لہذا یہاں وہ بیٹھے ہیں جو سنتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں. صرف سننے والے نہیں ہیں. اور جب یہ سننے والے اور پڑھنے والے جمع ہو جائیں تو پھر ادب کا ایک گلدستہ ہے, عنوان, باغیچہ, ایک گلدان تیار ہوتا ہے. ہماری مجلسوں کا حسن ہی یہ ہے. اور میں مولانا سید سمر حسن زیدی کے سائے میں محفل پڑھ رہا ہوں. مولانا حشمت علی صاحب, مولانا حبیب الحسن صاحب, منظور صاحب, لئی صاحب, حبیب الحسن صاحب جی, یہ حیدرآباد ہے بھائی. یہ بر صغیر کا لکھنؤ ہے. یہ حیدرآبادیوں سے ذرا بچ کے رہنا. یہ جب چڑھاتے ہیں تو آسمان پر بٹھاتے ہیں, گراتے ہیں تو زمین پہ ملتا نہیں. مجھے بڑا اچھا لگا, بڑا حوصلہ ملا, میرا تو ایک پاؤں خون پڑ گیا سہیل شاہ صاحب کے اس جملے پر, اس مصرے پر, کہ ہمارے ہر مصرے پر اور ہر شعر پر قرآن کی خوشبو ہونی چاہیے. قرآن و حدیث سے ہٹ کر بات نہیں ہونی چاہیے. سمجھے؟ اللہ کرے ہمارے یہاں ادیبوں میں اضافہ ہو. اچھا, ادیب صرف اسٹیج پر, ممبر پر, اب اسٹیج میں نے غیر ادبی لفظ کہہ دیا.
ادب کی بات کر رہا ہوں تو میں خود بھی تو سنبھل کے بولوں. یہ لفظ جو بولا ہے اسٹیج، یہ اسٹیج نہیں ہے بھائی، مسند ہے، ممبر ہے. اس کی عظمت کے بغیر وضو کے یہاں کوئی بیٹھ نہیں سکتا. سوائے صاحبان طہارت کے کوئی یہاں آ نہیں سکتا. لنگر کسی میلے میں اور لنگر کسی میلے میں ملتا ہے، حسین کی مجلس میں نیاز ملتی ہے. محفلوں میں اسٹیج نہیں ہوتا. توہین ہے، بہت روشن توہین ہے. یہ اسٹیج پہ آ جائیے ناظمین، ذرا سمجھ کے بچے. یہ اسٹیج پر آ جائیے. اسٹیج تو کسی گانے بجانے کی جگہ ہوتا ہے. بھائی آپ اجازت دے دیجیے. یہ اسٹیج نہیں ہے، یہ ممبر ہے، یہ مسجد ہے. آپ سے بھی گزارش کروں گا دو چار جملے. یہاں اہل بیت کے مداح اور مولائی بیٹھے ہیں. یہ ان کے بیٹھنے کی جگہ ہے. یہاں ہم جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں. علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے. ہم اپنی دنیا چھوڑ کر آئے ہیں. خبردار لین دین اس جگہ کو نہ سمجھنا. لین دین کی جگہ نہیں ہے یہ مجمع. اس ذاکر محترم کو کیا دے دے گا؟ ان کے شعر کے بدلے میں تو انہیں جنت پہلے مل گئی، تم کیا دو گے؟ لہذا اس بنیاد پر محفلیں نہیں ہوگی. محفلوں کے اندر جو روحانیت اور معنویت، کچھ اگر روحانیت اور معنویت بڑھ جائے، جہاں ہوں اس سے ایک قدم آگے آ جاؤں، تو میں مولا امام زمانہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس محفل سے حاجتیں پوری ہوں گی. جتنے بھی فقیر یہاں بیٹھے گھر نہیں پہنچیں گے کہ سیدہ کی عطا ہو جائے گی. کو خالص کرنے کی ضرورت ہے، نہ دنیا کی بنیاد پر، نہ پیسے کی بنیاد پر، اور نہ داد و دہیش کی بنیاد پر. مجھے اگر داد اچھی نہیں مل رہی تو میں آپ کو ڈانٹنے لگوں، اور اچھی داد ملے تو میں کہوں جی حیدرآباد کا مجمع بڑا اچھا ہے. تو پھر میں داد کے لیے تو کلام پڑھ رہا ہوں، خطاب کر رہا ہوں، سیدہ کے لیے نہیں کر رہا. پہلے طے کریں آپ میرے قریب ہیں یا بیوی؟ مولا میرے زیادہ میں مولا سے زیادہ قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہوں. ہمارا کوئی بھی شخص اجازت، ہمارا کوئی بھی فعل، کوئی عمل قرآن و حدیث سے ہٹ کے نہیں. کہیں اگر ایسا ہو تو آپ سامع محترم سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ٹوکیں. معصوم صرف 14 ہیں، باقی سب سے غلطی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے. اور مجھے بھی حوصلہ رکھنا چاہیے اگر مجھے یہ بچہ بھی اترتے ہوئے کہے نا کہ مولانا آپ کے فلاں جملے میں یہ کمزوری تھی، تو پہلے تو مجھے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے حوصلہ تو دیا ٹوکنے کا. ہمارے یہاں تو ٹوکنے والے کی گردن دبا دی جاتی ہے، اور وہ ایسی توبہ کرتا ہے کہ آئندہ مجھے کسی کو کچھ کہنا نہیں ہے. اگر اس ممبر سے ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دم گھوٹا جائے تو معاشرے میں اصلاح کیسے ہوگی؟ ہمارا کوئی کام، میں پلٹ رہا ہوں، بہت زیادہ نصیحت ہو گئی، ہمارا کوئی کام قرآن و حدیث سے ہٹ کر نہیں ہے. اب میں آپ کو جو آیت میں نے تلاوت کی اس کا ترجمہ سنیں. قل، اے میرے حبیب کہہ دو. قل والی جتنی آیتیں ہیں نا بڑی سنگین ہیں، بڑی گہری ہیں.
بڑے اہم ترین پیغام ہیں. ہر آیت کو اللہ نے قل کہہ کر نہیں کہلوایا, ہر حکم کو اللہ نے قل کہہ کر نہیں کہلوایا. جتنے حساس موضوعات تھے انہیں کہا قل کہہ دو, قل هو اللہ احد, کہہ دو وہ اللہ احد ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, سیدہ کی مودت کا مسئلہ ہے, کہہ دو. یہ بھی حساس موضوع ہے جس کے اوپر ارشاد ہو رہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ, اے میرے نبی کہہ دو جب اللہ کا فضل آئے اور اس کی رحمت آئے. بھائی میں ان بچوں کے لیے اور ایک جملہ کہہ دیتا ہوں, قل بفضل اللہ وبرحمتہ, کہہ دو جب اللہ کا فضل آئے یا اس کی رحمت آئے. میں فضل کا حدیث کی روشنی میں تعویل کی بنیاد پر لفظ بدل رہا ہوں. کہہ دو جب نعمت آئے, قل بفضل اللہ, کہہ دو جب نعمت آئے, وبرحمتہ, اور جب رحمت آئے. اور آسان کرو بچوں کے لیے, کہہ دو بیٹا پیدا ہو یا بیٹی, وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, اللہ کے اس نعمت اور رحمت پر جشن مناؤ, خوشی مناؤ, پھول لگاؤ, اجرکے چڑھاؤ, تمہیں سجاؤ, نظر و نیاز کا اہتمام کرو, چہروں پر مسکراہٹ رہے, کوئی اترا ہوا چہرہ نہ بیٹھے, چہرے شاداب ہوں, چہروں پہ رونق ہو. اگر کسی کا جہاز ڈوب گیا ہے تو سیدہ کی محفل میں آ جائے. بھول جائے اپنے نقصانات کو, نکال دے اپنے ذہن سے خساروں کو, اس لیے کہ دنیا کے سارے خسارے ایک طرف, سیدہ کی آمد ایک طرف. میری اور آپ کی زندگی میں, ہمارے گھروں میں اگر بیٹے کی ولادت ہو یعنی نعمت الہی, بیٹی کی ولادت ہو یعنی رحمت الہی, تو حکم الہی ہے فَلْيَفْرَحُوا, جشن مناؤ, خوشی مناؤ, خوشی مناؤ. محفلی اور مجلسی مجمع کو ہدیہ کر رہا ہوں. میلاد نبی نہ منانے والا سنی رہ سکتا ہے. میلاد نبی نہ منانے والا سنی رہ سکتا ہے, مگر میلاد زہرا نہ منانے والا صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. سب سے پہلا میلاد کسی کی ولادت اور آمد کا جشن اگر نبی نے منایا ہے تو وہ جناب زہرا ہے, اور جناب زہرا کی آمد کا جشن منانا سنت مصطفیٰ ہے. توجہ کر لیا آپ نے. الحق مع علی, سب کو یاد ہے, علی مع الحق, حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ. حدیث یہاں مکمل نہیں ہوئی. سرکار نے کہا اللہم ادر الحق حیث ما دار علی, یا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں, یعنی حق کے پیچھے علی نہیں چلیں گے. یا اللہ نبی کی دعا کبھی رد ہوئی ہے؟ نبی نے دعا مانگی ہے, نبی کی دعا قبول نہیں ہوگی تو کیا میری ہوگی؟ ہماری دعا بھی جب قبول ہوگی جب نبی کو ہم راضی کریں گے. لہذا نبی دعا مانگ رہے اللہم ادر الحق حیث ما دار علی, یا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا ہوں.
آگے حق پیچھے، علی آگے حق پیچھے، حق پیچھے علی آگے. مجھے کوئی جملہ کہنا ہے آپ کو تیار کر کے. ہمیشہ علی آگے حق پیچھے. یہ زہرا کون ہے جو زہرا آگے علی پیچھے؟ گود میں حسین، انگلی حسن کو پکڑائی ہے، اور انگلی اسے پکڑائی جاتی ہے، پکڑی نہیں. مولا امام حسن کی انگلی پکڑی نہیں، ہاتھ پکڑا نہیں، انگلی پکڑائی. انگلی اسے پکڑائی جاتی ہے جس کے جانے کا خوف نہ ہو. یہ تو انجمنی کچھ اور ہے. آگے آگے سرکار، گود میں امام حسین، انگلی امام حسن کو پکڑائی ہوئی ہے. پھر جناب زہرا. اب زہرا کے پیچھے وہ ہے جس کے پیچھے حق ہے. اب بھی کہتے ہو کہ فاطمہ نے فتح مانگا تو میں تو بھول نہیں سکتا وہ لفظ. مگر عزیزو جان لیجئے، جس نے بھی سیدہ اور سیدہ کے بچوں سے ٹیڑھی آنکھوں سے بات کی، جس نے بھی سیدہ اور سیدہ کے بچوں کو گردن ٹیڑھی کر کے دیکھا، اس سے رویت ہلال چھن جاتا ہے. کوئی احتجاج بھی نہیں. جناب ساجد علی صاحب نے بھی مکمل اپنی توانائی سے خوب خوار کیا ہے. وقت گزر جائے گا، سب پہ کھلے گا. کل ویسے ہی زہرا والوں کا ہے، مستقبل ویسے ہی سیدہ کے مریدوں کا ہے. دروغ گورا حافظہ نباشا، یہ پرانا معاملہ. جھوٹ بولنے والے کا حافظہ صحیح نہیں ہوتا جی، اس کا حافظہ میموری اس کی ٹھیک نہیں ہوتی. جھوٹ بولنے والے کی کہنے لگے نحنو معاشر الانبیاء لا نورثو ولا نورثو ما ترکنا الا صدقتا نورث و نورث. راو بے کا زیر اور زبر کا فرق. ہم انبیاء نہ کسی کے لیے وراثت چھوڑتے ہیں، نہ کسی سے وراثت لیتے ہیں، اور جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ چھوڑتے ہیں. مناظرہ پڑھنا میرا مزاج نہیں ہے، اور پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تو ایسے پڑھتا ہوں کہ ذبح بھی ہو جائیں اور تڑپیں بھی نہیں. کہ ایک جانب کہہ دیا گیا کہ ہمیں کتاب خدا کافی ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ سرکار کی حدیث.
تم نے تو 500 سے زیادہ حدیثیں جلا دی. تاریخ الخلفاء دیکھیے، الفاروق دیکھیے، بڑی بڑی معتبر کتابیں دیکھیے، حدیثیں جلا دی گئی یہ کہہ کر کہ ہمیں کتاب خدا کافی ہے. اب جب کتاب خدا سے بننا پڑی تو حدیث یاد آ گئی، اور حدیث کا راوی بھی ایک ہی. یعنی اگر کہتے ہیں کہ صاحب خبر واحد ہے اور ایک ہی راوی ہے، میرا سوال ہے کہ جناب زہرا کے دروازے پر لکڑیوں کے آنے کا راوی ایک ہے نا؟ حضرت کا غلام، سردار کا غلام. بھئی اس سے زیادہ اور کیا میں سردار کا ایک ہی غلام اور وہ راوی ہے کہ دروازے پر یہ کچھ ہوا. تو یہ والی روایت تو ایک راوی ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ معتبر نہیں. جناب انجینئر محمد علی کو جواب دے رہا ہوں. اور عزیزان گرامی، یہ روش بہت اچھی ہے، ادب سے، احترام سے، پیار سے، محبت سے بات کیجیے. ہم تو پوری دنیا میں اسی حلیے میں پھرتے اس لیے کہ کوئی ہم سے پوچھے. ہماری باتیں ہم سے پوچھو بھائی، تو بات ہونی چاہیے. یہ خبر ایک راوی ایک ہی ہے کہ جناب زہرا کے دروازے پر لوگ گئے، ایک ہی راوی ہے. تو جناب زہرا کو جو حدیث سنائی گئی اس کے کتنے راوی ہیں؟ جی یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ ایک قاعدہ مان لیجئے اور اس قاعدے پر قائم رہیے. اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابی ستاروں کی طرح ہیں، جس ایک کی بھی پیروی کر لو گے تو تم ہدایت یافتہ ہوگے. پھر یہاں آ کر یہ پریشانی کیوں کہ ایک راوی ہے؟ ایک راوی پر، ایک صحابی پر، اس کے اگر کہنے پر عمل کر لیا جائے تو ہدایت یافتہ ہے نا. کہنے لگے کہ جو خیبر میں نبی نے متع حرام کر دیا تھا اور اس سے پہلے متع حلال تھا. عجیب بات نہیں ہے. کچھ اصطلاحوں کو ذرا سنبھل کر خود سے بنائیے نا. قرآنی تو ہے نہیں، اس لیے یہ پیچھے ٹک نہیں پائیں گے. کبھی سنا آپ نے انبیاء راشدین اور انبیاء غیر راشدین؟ جب انبیاء راشدین اور غیر راشدین کی اصطلاح نہیں ہے تو خلفاء راشدین کا کیا مطلب ہے؟ خلیفہ ہوتا ہے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ راشدین اور غیر راشدین؟ توجہ ہے؟ عزیزان گرامی، ایک راوی. اب یہ متع خیبر میں نبی نے حرام قرار دے دیا تھا، لہذا اب جو بھی تو کون کہتے ہیں جی صرف ایک راوی اور ایک صحابی ہیں جو آخری وقت تک کہتے رہے کہ نہیں نبی نے حرام قرار نہیں دیا تھا، اور وہ حضرت حبر الامہ حضرت ابن عباس. ٹاپ 10 صحابیوں میں حضرت ابن عباس ساری زندگی کہتے رہے کہ نبی نے متع حرام قرار نہیں دیا، لہذا سارے صحابی کہتے تھے حرام قرار دے دیا تھا، اور حضرت ابن عباس نے کہا کہ نہیں نبی نے متع حرام قرار نہیں دیا. تو میں نے ایک فورم پر کہا، میں نے کہا بھائی اول تو مجھے کوئی 10 شیعہ ڈھونڈ کے دکھا دو جنہوں نے آج تک متع کیا ہو. اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، کوئی ایک تو ہاتھ اٹھائے. کیا بھی ہوگا تو نہیں اٹھائیں گے آپ. لیکن مجھے پتا ہے نا، میں جانتا ہوں ہماری قوم میں ایک حلال چیز ہے، تو حلال چیز تو 85 حلال چیز ہے. چوک پہ کلفی کھانا بھی حلال ہے. مولانا کرم علی حدیث صاحب نہیں کھائیں گے، میں نہیں کھاؤں گا. آپ کے گھر بیٹھ کے کھا لیں گے، مگر میں اور مولانا ہم کسی چوک پہ کلفی نہیں کھائیں گے. حلال ہے نا، کیوں نہیں کھا رہے؟ حلال ہونے کے باوجود نہیں کھا رہے نا. مربت کے خلاف ہے، ادب کے خلاف ہے، تہذیب کے خلاف ہے، رائج نہیں ہے، مشہور نہیں ہے، ہو نہیں رہا یہ والے جملے بول کر. تو وہ ایک حلال چیز، لہذا کہا جی وہ صرف ایک راوی، کیونکہ ایک صحابی کہہ رہا ہے، لہذا پھر آپ کہتے ہیں زنا کی اولاد اور متع کی اولاد اور شب عاشور کی اولاد اور نبی کی اولاد اور 11ویں کی اولاد.
تو میں تو ان سے صرف ایک جملہ کہتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں کہ ہمیں تو پتا ہے نا کہ ہم کس کی اولاد ہیں. ہمارے مطابق ہی صحیح شجرے محفوظ ہیں، اور سینہ چوڑا کر کے کہیے کہ اولاد زہرا ہے. سادات کرام سے خاص طور پر مخاطب ہوں. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ بڑے بڑے جلسوں میں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. خبردار، ہمارے ہاں آصف علوی نے دعویٰ نہیں کیا کہ وہ کوئی مفتی یا مولوی اور عالم اور علامہ اور مجتہد ہے. تم نے پورے ملک میں ڈھنڈورا پیٹ دیا، اور جناب زہرا کو خطا پہ کہنے والا خود کو مفتی کہتا ہے. کیا بات ہے بھائی؟ لہٰذا ایک بات پہ ڈٹ جاؤ، ایک بات کے اوپر رکو نا. یہ کیا ہوا کہ جب یہاں مطلب ہوا تو یہ بات، اور وہاں سے مطلب یہ مطلب نہیں بنا تو وہ بات. ایک بات پر رکے رہو، نظریے پہ قائم رہو. جی ہم کوئی کام، کوئی فعل، کوئی عمل، کوئی عقیدہ بغیر قرآن و حدیث کے نہیں رکھتے. کہنے لگے جی حدیث ہے کہ ہم انبیاء کرام نہ کسی کو وارث بناتے ہیں، نہ کسی سے وراثت لیتے ہیں، نہ وارث وراثت چھوڑتے ہیں، نہ وراثت لیتے ہیں. اللہ بھی خوب منوانا جانتا ہے. لہذا سورہ مبارکہ مریم میں پروردگار عالم نے اسی لہجے کی آیت نازل کر دی. تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا. ہماری یہ جنت انہیں وراثت میں ملے گی جو متقی ہوں گے. اللہ نے لفظ وراثت کو رکھ دیا. اس لفظ سے تمہیں آگاہی اور آشنائی ہو جائے. اللہ وراثت چھوڑ رہا ہے، اللہ وراثت دے رہا ہے، اللہ وراثت میں جنت دے رہا ہے. اچھا اگر نبی وراثت نہیں چھوڑتے تو حضرت داؤد، حضرت سلیمان، جناب زہرا نے اس حدیث کے مقابلے میں آیت پیش کر دی. میرا قاعدہ یعنی ہمارا قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث قرآن سے ٹکرائے فَاضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، اسے دیوار پہ مار دو، وہ ہماری حدیث ہی نہیں ہے. معصوم فرما رہے وہ ہماری حدیث ہی نہیں ہے اگر کوئی قرآن سے ٹکرائے. ہمارا سوال یہ ہے کہ سیدہ قرآن پیش کر رہی ہیں اور آپ وہ حدیث پیش کر رہے ہیں جو متعلق سیدہ کے ہیں مگر سیدہ سے نہیں کہا نبی نے. اللہ اکبر. کسے لے گئی گواہی کے لیے؟ حسن حسین حسنین علیہ السلام، مولا علی کو. کہنے لگے گھر والوں کے، اور ایک کنیز اپنے دادا کی کنیز جو بابا کو ملی نبی کو، اور نبی سے جناب زہرا کے گھر میں تھی. تم حدیث سنا رہے ہو جناب، تم روایت سنا رہے ہو، جناب زہرا درایت دکھا رہے ہیں. روایت اور درایت کا یہی فرق ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث یہ کہہ رہی ہے جناب زہرا کنیز لے گئی، یہ میرے بابا سے مجھے ملی ہے. بھائی توجہ ہے، شاہ صاحب توجہ چاہوں گا. اور کسے ساتھ لے گئی؟ جناب امام حسن کو اور امام حسین کو، اور مولا علی کو ساتھ لے گئی. تو کہنے لگے گھر والوں کی گواہی مدعی کے حق میں قبول نہیں ہوتی. یہ قبیلہ وہی ہے جو انہیں اپنے جیسا مانتا ہے. مگر جناب زہرا نے آخر یہ کیوں کیا؟ بال برابر آج کے جدید سوچ رکھنے والوں کے دماغ میں آج بھی بال برابر یہ کم سے کم آتا ہے. جدت پسند، مجلس کے بغیر یونیورسٹیوں میں جانے والے، میرے بچوں یونیورسٹیوں میں اپنی زندگی لگا دو مگر ہر کچھ دن بعد مجلس میں آؤ تاکہ تمہاری ویکسینیشن ہوتی رہے. یونیورسٹیز کی تعلیم اگر مجلس کے بغیر ہوگی تو وبال جان بن جائے گی. جی وبال
عقیدہ بن جائے گی. آؤ ہر کچھ دیر کے بعد ڈھونڈو مجلس کو. وہ جو وہاں بیکٹیریا لگا تھا توہمات کا, واہمات کا, شک و شبہ کا, اس کی ویکسینیشن کو مجلس اللہ کہا جاتا ہے. تو ایک بار برابر ہی صحیح جدید سوچ رکھنے والوں کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے مولانا کہ جناب زہرا اپنے شوہر کو لے گئی اپنی گواہی کے لیے. جواب دینے جا رہا ہوں. سیدہ اپنے بچوں کو لے گئی اپنی گواہی کے لیے. یہ اس لیے دے گئی تھی کہ علی اسے کہتے ہیں, حسن و حسین انہیں کہتے ہیں جو کبھی اللہ کے ساتھ گواہ رسول بنتے ہیں اور کبھی رسول کے ساتھ گواہ الہی بنتے ہیں. کبھی میدان مباہلہ میں آتے ہیں اور کبھی یہودیوں کے انکار کرنے میں قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. کبھی اللہ کے ساتھ علی گواہ بن رہے رسول کی رسالت پر, اور کبھی توحید کا مسئلہ ہوا تو رسول کے ساتھ گواہ بن رہے ہیں. تم تو قرآن کر رہے تھے نا. علی وہ ہے جو اللہ پر بھی گواہ بنتا ہے, رسول پر بھی. یہ زہرا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. دیکھیے یہ مفاہیم ہیں جو بیان کرنے کے ہیں. یہ کوئی ان بچوں کو دلیل چاہیے, اس جوان کو دلیل چاہیے. کہیں اس نے اگر سن لیا کہ مولا علی کو کیوں لے گئی تھی تو جواب دے. علی سے بڑا کوئی سچا نہیں ہے, حسنین سے بڑا کوئی سچا نہیں ہے, اور سچے ہی نہیں ہیں, جھوٹوں پہ لعنت کرنے کا حق بھی رکھتے ہیں. ہر سچا جھوٹوں پہ لعنت نہیں کرتا, نہیں کر سکتا, لیکن یہ مباہلے میں گئے جھوٹوں پہ لعنت کرنے کے لیے. قرآن کی سند ہے ان کے اوپر کہ یہ جھوٹوں پہ لعنت کرنے کا حق رکھتے ہیں. لہذا سیدہ لے کر گئی ہیں حسنین اور مولا علی کو. توجہ کر لیا آپ نے عزیزان اکرامی. فل یفرحوا, جشن مناؤ, خوشی مناؤ, اہتمام کرو, انتظام کرو. ایک صاحب کہنے لگے مولانا یہ جشن میں اتنا خرچہ ہوتا ہے, یہ اسراف نہیں ہے؟ تھک گیا. یہ جو نظر و نیاز, یہ پھول بتیاں, یہ سارے انتظامات, یہ خرچے, مجلس سے محفل میں زیادہ خرچہ ہوتا ہے. مجلس میں کچھ کم خرچہ ہوتا ہے, محفل میں اس سے زیادہ خرچہ ہوتا ہے. تو کہنے لگے کہ یہ جو خرچے ہوتے ہیں یہ کوئی اسراف نہیں ہے. اسراف کو آپ کی زبان میں آئے, عام زبان میں کہو فضول خرچی نہیں ہے. تو اگر کبھی کوئی مجلس اور محفل پہ خرچے کو اسراف کہے نا تو آپ کہہ دیں تم خود فضول ہو. جتنا اہتمام کے ساتھ محفل کا انعقاد کریں گے اتنا اس میں جاذبیت بڑھے گی. جتنی جاذبیت بڑھے گی اتنا ہی اس ذات پر توجہ بڑھے گی جس کا جشن ہے. اور جب اس ذات پر توجہ بڑھے گی تو اس کی سیرت پر توجہ بڑھے گی. اور جس سے پیار ہو گیا پھر اس سے ہٹ کے کیسے چلیں گے؟ یہ تو تقاضا فطرت ہے نا. لہذا جتنا فَلْيَفْرَحُوا حکم ہے کہ جشن مناؤ. اب شعراء کرام سے اجازت چاہتا ہوں کہ مجھے اجازت دے دیں کہ میں کچھ شعر بھی سنا لوں. خاص طور پر جناب توقیر تقی صاحب, جناب سنیل شاہ صاحب, ساجد بھائی, موسیٰ قاسم صاحب, میرے عزیز ذیشان بھائی. اور تو یہ بہت ہی سیدھا زبان ہے. میرے قلم کا ارادہ ہے فاطمہ زہرا, میرے قلم کا ارادہ ہے فاطمہ زہرا, کلام پاک کا جلوہ ہے فاطمہ زہرا. کلام پاک کا جلوہ ہے فاطمہ زہرا, اور کمال میرے قلم کا اور کمال مریم و سارا خدیجہ و حوا. کمال مریم و سارا خدیجہ و
حوا جمال خالق یکتا ہے فاطمہ فاطمہ زہرا اور جلال حیدری دیکھو فدق کی بات ہوئی جلال حیدری دیکھو فدق کی بات ہوئی شجاعتوں کا حوالہ ہے فاطمہ شجاعتوں کا حوالہ ہے فاطمہ زہرا اور سجا جو مقتل سادات و مومنین کبھی شکستہ دل کا سہارا ہے فاطمہ شکستہ دل کا سہارا ہے فاطمہ زہرا خمینی مرعشی مرزا ہوں ملا صدرہ ہوں خمینی مرعشی مرزا ہوں ملا صدرہ ہوں سمندروں کا کنارہ ہے فاطمہ کنارہ ہے فاطمہ زہرا اور کھلا ہے سوئے جنا آج یہاں سے دروازہ کھلا ہے سوئے جنا آج یہاں سے دروازہ بشارتوں کا اجالا ہے فاطمہ زہرا بشارتوں کا اجالا ہے فاطمہ زہرا حدیث و منطق و تاریخ فلسفہ و کلام حدیث منطق و تاریخ فلسفہ و کلام فقاہتوں کا نتیجہ ہے فاطمہ زہرا اور لحد کا خوف ہے برزخ کا ڈر ہے عاصی کو لحد کا خوف ہے برزخ کا ڈر ہے عاصی کو پے نجات ذریعہ ہے فاطمہ اگرچہ میرا حصہ مکمل ہوا مگر ایک امیر مینائی کی زمین میں چند شعر اور آپ کو سناتا جاؤں گا توقیر بھائی ذرا دیکھیے گا کہ ذرا توجہ چاہوں گا شوق دیدار اگر ہے سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر پیدا کر شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر شوق دیدار نظر پیدا کر اور زینہ ممبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے زینہ ممبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے مل گیا تجھ کو شرف اس پہ نشر پیدا اس پہ نہ شر پیدا کر اور ان کے احسان پہ احسان چلے آتے ہیں ان کے احسان پہ احسان چلے آتے ہیں اپنی الفت میں بھی انداز دیگر پیدا کر اور الاجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے الاجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے اپنے آقا کے ذرا دل میں تو گھر پیدا اپنے آقا کے ذرا دل میں تو گھر پیدا اور شاعر توجہ چاہوں گا تنہا رہنے کا تجھے شوق ہے کیوں کر مسلم شاعر عام پہ چل یاد سفر پیدا کر ہر چمک دیکھ کے رک جانا کہاں اچھا ہے
تو مضبوط بنا، شمس و قمر پیدا کر، تو مضبوط بنا، شمس و قمر پیدا کر۔ اور توجہ چاہوں گا کہ ساحل عشق پہ رک جانا کہاں اچھا ہے، ساحل عشق پہ رک جانا کہاں اچھا ہے، ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا ہے۔ ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا کر، اور دل گرفتہ ہے اگر ظلم و ستم سے آسی، دل گرفتہ ہے اگر ظلم و ستم سے آسی، خانقاہی سے نکلنے کا جگر پیدا کر۔ یا اللہ ہمارے بولنے اور سننے کو، پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ سارے فقیر تیری بارگاہ میں بیٹھے ہیں یا رب، پتی کروڑ پتی لوگ بھی جو بیٹھے ہیں سارے فقیر ہیں، جناب زہرا کے فقیر ہیں، یہ دنیا کے امیر ہیں مگر سیدہ کے فقیر ہیں۔ ان فقیروں کو مالا مال فرما، ان کی حاجات کو پورا فرما۔ ہمارے ادارہ جس کی طرف سے محفل ہوئی، بزم مودت معصومین، بزم مودت آل محمد، حیدرآباد کے تمام جو ذمہ داران ہیں اور خدمت گزاران ہیں، اور ہمارے عزیز جنہوں نے اتنا اہتمام کیا ہے سال کی طرح، یا اللہ تجھے سیدہ کی عظمت کا واسطہ، خاص طور پر جو منتظمہ ہے، انتظامیہ ہے اس جشن کی، ان کی رزق میں عزت میں اضافہ فرما، ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما، پاکستان کو ترقی عطا فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اس کی زمینی سرحدوں کی حفاظت فرما، اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما، اس کی فورسز اور اس کے حفاظتی اداروں کو توانائی عطا فرما، حکومتی اور ریاستی اداروں کو کارکردگی بہتر کرنے کی توفیق عطا فرما، شہریوں کے مسائل حل کرنے کا موقع، توفیق اور ارادہ عطا فرما، نیت عطا فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے سیدہ کی عظمت کا، یہ جو ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلے ہوئے ہیں، ان سب کے دلوں کے حال کو تو بہتر جانتا ہے، ان کے دلوں کے اندر جو حاجات ہیں انہیں پورا فرما۔ ہم سب کی ایک بڑی حاجت ہے، اسے پورا کر دے تو ہمیں سب کچھ مل جائے گا، اور وہ حاجت ہے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما، جشن کی قبولیت، آپ سب کی، ہم سب کی حاضری کی قبولیت، اور اس محفل کے منتظمین کی قبولیت، ان کی محنتوں کی قبولیت کے لیے مکمل توانائی کے ساتھ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔